تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو اور ڈر بھی رہے ہو کہ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل و دماغ میں ہے اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں۔ تم دعائیں مانگتے ہوئے کچھ ہچکچا سے رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، تو جب اللہ وعدہ کر رہا ہے پھر تم شک میں کیوں ہو؟ اور پتہ ہے دعا قبول کب ہوتی ہے؟ دعاؤں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی تمہارا اللہ پر یقین ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سارا انحصار تمہاری یقین پر ہے۔ یہاں یقین کامل ہو وہاں دعا مقبول ہو گئی۔ دعا کو قبول ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے اگر یقین کامل ہو، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے تمہیں اپنے یقین پر کام کرنا ہوگا، اور پتہ ہے جب یقین کرتے ہیں تب کیا کرنا ہوتا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، تب مکمل یقین کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب تم پاورفل چیز حاصل کر رہے ہو تمہیں شیطان ضرور بہکائے گا، تمہیں تمہارے یقین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ یقین جانو اب تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، محض اگر فرق ہے تو تمہارے اور موسیٰ علیہ السلام کے یقین میں۔ تو تم پیدا کرو نا اپنے اندر موسیٰ جیسا یقین، اور پھر دیکھو تمہارے لیے وہ کہاں سے راہیں نکالتا ہے، جہاں سے راہوں کا نکلنا تمہارے وہم و گمان کیا تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ پر اندھا یقین ہی تو بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ جب بندے کو راضی کرنے پر آتا ہے تو پھر وہ راضی کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑتا۔ پھر بندہ اپنے دل کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے دل کو کبھی کسی غم نے چھوا تک نہ ہو، جیسے کبھی درد کی شدت میں اپنی چمکدار آنکھوں سے بہتا ہوا شفاف پانی اس نے دیکھا ہی نہ ہو، جیسے اس کے دل غم کی بوجھل راتوں سے گزرا ہی نہ ہو۔ وہ تو اللہ ہے، وہ جب راضی کرنے پر آتا ہے تو پھر راضی کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑتا، مگر ان سب سے پہلے بندے کو ایک ایسے مرحلے سے گزارا جاتا ہے جس میں اسے اپنی چاہ، رنج، کرب دل، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرنے پر تہہ دل سے کہنا ہوتا ہے کہ جس حال میں میرا رب مجھے رکھے میں اسی حال میں راضی۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہیں۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گفتگی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی
تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ کر رکے تو پھر معجزوں کا رہنما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ جو آزمائش کی سختیوں میں اپنے اللہ سے راضی رہتے ہیں تو پھر اللہ بھی اپنے بندے کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور اگر ان سے کوئی شے آزمائش کے طور پر لے بھی لیتا ہے تو آنے والے وقت میں کچھ ایسا بھی عطا کرتا ہے جس پر تمام مخلوق رشک کرے گی، اور اپنے بندے کو ہر اس شے کا غم بلا دیا جائے گا جیسے اس نے اس دل کو کبھی غم دیا ہی نہ ہو۔ اپنی اس تڑپتی دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھو اور اللہ پر توکل کرنا سیکھو۔ اور توکل وہ چیز ہے جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ بس تھوڑا صبر رکھو، بہت جلد تمہارے لیے مدد کے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔